بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق کا شین بائی علیم الحق حقی۔ اس سے پہلے ننھے ٹھاکر کی دنیا صرف اس کی آبائی حویلی تھی۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، سو اب وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ یہ باہر کی دنیا بہت بڑی تھی۔ تا حد نظر لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے کھیت اور ان میں کام کرتے ہوئے کسان، یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگا۔ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ہر سوال کے ساتھ وضاحتیں بھی تھی۔ ٹھاکر جواب دیتے دیتے تھک گیا۔ باقی باتیں پھر پوچھ لینا پتر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے ایک درخت کے پاس وہی مجذوب کھڑا نظر آیا جسے اس نے اوتار سنگھ کی پیدائش کے دن دیکھا تھا۔ اس نے ٹھاکرانی کا ہاتھ دباتے سرگوشی میں کہا، رنجو، آج تمہیں بھی اس بابا کے درشن ہونے والے ہیں جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ ٹھاکرانی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجذوب ان سے کوئی 20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ٹھاکر نے اس کے ماتھے تھامے ہوئے ہاتھ سے اس کے جسم کی تھرتھراہٹ محسوس کر لی۔ کیا بات ہے رنجو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے ناتھ۔ ٹھاکرانی کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ دینے والوں سے ڈر کیسا؟ ٹھاکر نے اسے تسلی دی۔ دینے والے لے بھی تو سکتے ہیں۔ وہ مجذوب کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ ٹھاکر اور ٹھاکرانی نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ ٹھاکرانی کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ مجذوب ٹھاکرانی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ نظریں تو اٹھا ٹھاکرانی، مجذوب نے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھاکرانی نے ایک لمحے کو نظر اٹھائی اور فوراً ہی جھکا لی۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ دینے والے بہت سے نہیں ہوتے نہ سمجھ، دینے والا ایک ہی ہوتا ہے، مجذوب نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ اور دینے والا اتنا بڑا ہے کہ کسی بات پر خفا ہو کر دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا۔ ٹھاکرانی تو یہ سن کر دہل گئی۔ اتنے فاصلے سے اس کی سرگوشی میں کہی ہوئی بات مجذوب نے کیسے سن لی؟ بھول ہوگی مہاراج، میری پتنی نادان ہے، क्षमा کر دیں اسے، ٹھاکر نے جلدی سے کہا۔ بھول تو ہوتی ہے، معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن نشانیاں دیکھ کر سمجھنا تو چاہیے۔ یہ بات تو بھی نہیں سمجھا کہ دینے والا صرف ایک ہے؟ مجذوب کے لہجے میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ تم کہاں کہاں مانگتے پھرے، تمہیں کچھ نہیں ملا، پھر دینے والے نے تمہیں کچھ دینے سے پہلے برگد کے اس پیڑ کو جلا دیا جس سے تم نے آخری بار اولاد مانگی تھی۔ اس میں نشانی تھی کہ برگد کا پیڑ تو خود اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتا۔ دینے والا کوئی اور ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، مگر تم بد نصیب سمجھتے ہی نہیں۔ اس بار ٹھاکر پر بھی تھر تھری چڑھ گئی۔ اس پیڑ کا جلنا پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ بھول ہوگی مہاراج، وہ گڑ گڑایا۔ کب تک بھولے رہو گے؟ کب تک بھول ہوتی رہے گی؟ خیر بھول ہو گئی تو معافی بھی ملے گی، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مگر بھولے رہو گے تو وہ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ ان لفظوں میں جانے کیا تھا کہ ٹھاکر اور ٹھاکرانی اندر سے تھر تھرا گئے تھے۔ اور سنو، میں نے سب کچھ تو تمہیں سمجھا دیا تھا۔ مجذوب کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ ٹھاکرانی تو سمجھتی کیوں نہیں؟ چھوٹے کی خوشی کے آڑے نہ آیا کر، تو اس کا راستہ کھوٹا نہیں کر سکتی، بس خود کو دکھی کر لے گی اس کوشش میں۔ محبت کی ہے تو محبت کرنا بھی سیکھ، دل بڑا رکھ۔ اس نے تجھے قیمتی چیز دی، تو اسے سب کے ساتھ بانٹے گی تو وہ تیرا ہوگا، ورنہ تیرا نہیں رہے گا۔ اور سن، اسے اپنا راستہ معلوم ہے، اسے چلنے دے اس کے راستے پر، تب تیری ٹیڑھ بھی دور ہو جائے گی۔ اس بار مجذوب کی بات پوری طرح ٹھاکرانی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اب غلطی نہیں ہوگی مہاراج۔ اتنی دیر تک ننھا ٹھاکر مجذوب کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اچانک مجذوب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس نے ننھے ٹھاکر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ کیسے ہیں بیٹے؟ اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس میرے ویر جی بیمار ہیں، ننھے ٹھاکر نے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا وہ، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، بس آپ خوش رہیں خوش رہنے والی باتوں میں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر مجذوب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو محبت سے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ مجذوب دہلی کی سمت چل دیا۔ وہ تینوں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو جمال دین کے گھر کی طرف وہ چل پڑے۔ راستے میں ننھے ٹھاکر نے باپ سے پوچھا، یہ کون تھے پتا جی؟ اس کے لہجے میں احترام تھا۔ یہ بہت بڑے گیانی ہیں پتر، بڑی شکتی والے۔ ننھے ٹھاکر نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ گیانی کیا ہوتا ہے اور شکتی کسے کہتے ہیں۔
جیسے وہ یہ بات پہلے سے جانتا ہو۔ چند منٹ بعد وہ جمال دین کے گھر پہنچ گئے۔ وید جی وصال دین کو دوا دے کر جا چکے تھے۔ ننا ٹھاکر جاتے وصال دین سے لپٹ گیا۔ اٹھو نا ویر جی، میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ وصال دین کے راہ کر رہ گیا۔ پتا جی، ویر جی کا شریر تو آگ ہو رہا ہے، چھوٹے ٹھاکر نے باپ سے فریاد کی۔ دعا پیے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا پتر، ٹھاکر نے اسے دلاسا دیا۔ اب ناشتہ تو کر لو چھوٹے، ٹھاکرانی نے کہا۔ ویر جی کے ساتھ کروں گا، اماں کے ہاتھ سے کروں گا۔ دونوں شرطیں پوری کر دی گئی۔ وصال دین سے کچھ کھایا تو نہیں گیا، اس نے دودھ پی لیا۔ ناشتے کے بعد چھوٹا ٹھاکر وصال دین سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ ٹھاکرانی پریشان ہوئی، مگر ٹھاکر نے اسے بڑے یقین سے کہا، ڈرو مت ٹھاکرانی، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھاکرانی کو مجذوب یاد آیا، وہ مطمئن ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد ٹھاکر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم جائیں گے جمال دین۔ آپ آئے سرکار، بڑی مہربانی آپ کی۔ جمال دین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا پتا جی، اوتار سنگھ بولا۔ ٹھاکر مسکرایا، تم سے کون کہہ رہا ہے جانے کو، تمہیں میں شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر حمیدہ ہکا بکا رہ گئی۔ ٹھاکرانی نے اس کی کیفیت بھانپ کر جلدی سے نرم لہجے میں کہا، جب تک وصال دین ٹھیک نہیں ہو جاتا، چھوٹے ٹھاکر خود تمہارے گھر آیا کریں گے، اور ٹھیک ہو جانے کے بعد ایک دن وصال دین حویلی آئے گا اور دوسرے دن میرا پتر تمہارے گھر آئے گا۔ ٹھاکر بولا، تمہیں بوجھ تو نہیں لگے گا حمیدہ؟ بوجھ کیسا ٹھاکر جی سرکار، ہمارے تو گھر کے بھاگ جاگ گئے ہیں جی، سر آنکھوں پر۔ ٹھاکر اور ٹھاکرانی اپنے بیٹے کو وصال دین سے لپٹا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ راستے میں ٹھاکر نے پتنی سے کہا، تمہاری سمجھ میں آیا کہ تم آج یہاں کیوں آئی؟ ٹھاکرانی نے نفی میں سر ہلایا، تمہیں آج مجذوب سے ملنا تھا۔ ٹھاکرانی سوچ میں پڑ گئی، پر نات، اس کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ صحیح، بس یاد رکھنا اور عمل کرنا، سمجھ میں خود آ جائیں گی۔ یہ کیسا بھید ہے ناتھ؟ بھید کے چکر میں نہ پڑو رنجو، بھگوان کی باتیں بھگوان جانے۔ سچ کہتے ہو ناتھ۔ پہلے 3 دن تو چھوٹا ٹھاکر مسلسل حمیدہ کے گھر گیا۔ وصال دین کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن کمزوری بہت تھی۔ پھر بھی وہ صحن میں چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ کھیلتا رہا۔ تیسرے دن وہ گھر سے باہر نکل کر مٹی میں خوب کھیلے۔ چھوٹے ٹھاکر کو بہت مزہ آیا، بلکہ یہ جان کر اسے افسوس ہوا کہ اگلے روز وصال دین حویلی آئے گا۔ اسے گھر سے باہر کھلی فضا میں کھیلنے کا چسکا لگ گیا تھا۔ پھر وہ دوسرا معمول شروع ہو گیا۔ ایک دن وصال دین حویلی آتا اور اگلے دن چھوٹا ٹھاکر اس کے گھر جاتا۔ 1 ہفتے بعد ٹھاکر پرتاپ سنگھ بیٹے کی تعلیم کی فکر میں دہلی چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بیٹے کی تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ ننا ٹھاکر بے حد متجسس فطرت کا مالک تھا۔ اس کا مشاہدہ بہت اچھا تھا، اور چیزوں کو دیکھ کر وہ ان کے بارے میں غور و فکر بھی کرتا تھا۔ اب وہ باہر نکلا تو پتہ چلا کہ دنیا بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس کی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اب وہ سوال پہلے سے زیادہ کرتا تھا، لیکن اسے جواب بھی ملتے تھے۔ حمیدہ ٹھاکرانی اور جمال دین دونوں سے مختلف تھی۔ اس میں تعلیم کی تو کمی تھی، لیکن گرد و پیش سے مکمل آگاہی اسے حاصل تھی، اور اس کے پاس دانش بھی تھی۔ وہ مشین کی طرح لگی بندی زندگی گزارتی تو تھی، لیکن اس کے پاس سوچتا ہوا دماغ بھی تھا، اور ننھے ٹھاکر کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اس روز حمیدہ کو کھانا تیار کرنے میں دیر ہو گئی۔ چھوٹا ٹھاکر بھوک سے بےتاب ہو کر چلایا، اماں مجھے ابھی روٹی چاہیے، جلدی سے دو۔ حمیدہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس نے کہا، بس ذرا دیر رک جاؤ بیٹے، ابھی دیتی ہوں۔ مجھے ابھی چاہیے؟ اچھا یہاں آ جاؤ، دیکھو تو کہ روٹی بنتی کیسے ہے۔ ننا ٹھاکر اس کے پاس جا بیٹھا۔ حمیدہ اسے قصہ سناتی، بہلاتی رہی، اس کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے پہلی گرم گرم روٹی اتاری، اس پر مکھن رکھا اور تھالی میں ساگ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو چھوٹے ٹھاکر اب کھاتے جاؤ، میں گرم گرم روٹی اتارتی رہوں گی۔ ننا ٹھاکر بہت بھوکا تھا، مگر اس عالم میں بھی وصال دین کو نہیں بھولا۔ آؤ ویر جی کھانا کھائیں۔ ابھی نہیں، 2 روٹیاں اور اتر جائیں تو پھر وصال دین بھی بیٹھ جائے گا، حمیدہ نے کہا۔ لیکن چھوٹا ٹھاکر نہیں مانا، اس نے وصال دین کے بغیر لقمہ نہیں توڑا۔ اتنی بحث میں حمیدہ کو مہلت مل گئی۔ روٹی کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹا۔ دونوں بچے کھانا کھا کر نپٹے تو چھوٹے ٹھاکر نے حمیدہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تم کتنی اچھی ہو اماں، اس نے کہا اور وصال دین کو دیکھا، جو ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ تم کھانے کے بعد کیا کرتے ہو ویر جی؟ اس نے وصال دین سے پوچھا۔ وصال دین گھبرا گیا۔ اسے اپنے گھر میں ہمیشہ کھانے کے بعد ایسا کرنے کی عادت تھی، اماں نے اسے سکھایا تھا۔
لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر وہ حویلی میں کچھ کھائے تو ایسا نہ کرے، بلکہ دل ہی میں اللہ کا شکر ادا کر دینا۔ کچھ نہیں چھوٹے ٹھاکر، اس نے کہا۔ نہیں ویر جی، مجھے بتاؤ نا۔ وصال دین نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ حمیدہ نے جلدی سے کہا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا بیٹے۔ کون اللہ؟ اب حمیدہ بھی گڑبڑا گئی۔ وہ جسے تم بھگوان کہتے ہو۔ اچھا، اور شکر کیا ہوتا ہے؟ ابھی تم خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئے تھے نا، اور کہا تھا تم کتنی اچھی ہو اماں، تو یہ شکر تھا۔ میں سمجھ گیا اماں، کوئی کسی کو کچھ دے، کسی کو کسی سے کچھ فائدہ ہو تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نا اماں؟ حمیدہ اسے شکریہ اور شکر کا فرق بتانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ہاں چھوٹے ٹھاکر میرے بیٹے، تو ویر جی نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ روٹی تو انہیں تم نے دی تھی۔ اب حمیدہ کو کون روک سکتا تھا؟ وہ چپ رہتی تو اس کا بیٹا خراب ہوتا، ایمان سے دور ہوتا۔ اس کے لیے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا بیٹے کہ روٹی کتنی مشکل سے بنتی ہے۔ مشکل سے بنتی ہے؟ چھوٹے ٹھاکر نے حیرت سے دہرایا۔ آٹا گوندا، چولہا جلایا، توا چڑھایا اور روٹی تیار۔ اور مکئی اور گیہوں کہاں سے آئے ہیں؟ چھوٹے ٹھاکر کا تجسس بھڑک اٹھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم بتاؤ ماں۔ کھیتوں سے، حمیدہ نے کہا۔ کسان پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، 4-5 مہینے اس کی دیکھ بھال، اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ اللہ دھوپ سے گرمی دیتا ہے، وقت پر بارش برساتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے۔ پھر بہت سے لوگ مل کر کٹائی کرتے ہیں، تب کہیں گندم یا مکئی ملتی ہے۔ اب سوچو ذرا، تمہاری ایک روٹی کے لیے کتنے لوگ مہینوں محنت کرتے ہیں، اور اللہ بارش روک دے تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی بہت دن سورج نہ نکلے تو بھی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اب سوچو ذرا، کتنا کچھ ہوتا ہے ایک روٹی کے لیے۔ اس روز چھوٹے ٹھاکر کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھل گئے۔ دنیا اس کے لیے کچھ اور بڑی، کچھ اور ناقابل فہم ہو گئی، جسے سمجھنے کی کوشش کرنی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ دہلی سے کافی رات گئے واپس آیا۔ چھوٹا ٹھاکر اس وقت سو چکا تھا۔ ٹھاکرانی کھانا لے کر ٹھاکر کے کمرے میں گئی۔ ٹھاکر نے کھانا کھایا، پھر پتنی سے بولا، رنجو میں پورا بندوبست کر آیا ہوں چھوٹے کی پڑھائی کا۔ ٹھاکرانی کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ ٹھاکر نے بچے کو دہلی میں داخل کرانے کی بات کر لی ہے۔ ٹھاکر اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا۔ نہیں ٹھاکرانی، چھوٹا گھر پر ہی پڑے گا، میں نے اسکول والوں سے بات کر لی ہے۔ ہم چھوٹے کو گھر ہی پر تیاری کرائیں گے۔ 8ویں جماعت سے اسے اسکول میں جانا ہوگا۔ پہلے وہ امتحان لیں گے، پھر داخلہ دیں گے، پھر اسے وہیں رہنا ہوگا، صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرے گا۔ ٹھاکرانی کو اس وقت سے خوف آنے لگا۔ اس وقت کتنا بڑا ہوگا ہمارا چھوٹا؟ 12-13 سال کا ہوگا۔ ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ تب تو ٹھیک ہے، مگر فوراً ہی وہ پریشان ہوگی۔ تو یہاں گھر پر اسے کون پڑھائے گا؟ اس اسکول کے ایک ریٹائرڈ ماسٹر ہیں، کانتی پرساد، میں نے ان سے بات کی ہے۔ ہفتہ 10 دن میں وہ یہاں آئیں گے، حویلی میں ہی رہیں گے۔ وہ اسکول کے نصاب سے واقف ہیں، صحیح تیاری کرائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ٹھاکرانی نے کہا۔ اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا۔ ٹھاکر نے اگلے روز اس سلسلے میں جمال دین سے بات کی۔ جمال دین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹھاکر اسے کیوں بتا رہے۔ میرا اوتار سنگھ وصال دین کے بغیر نہیں پڑے گا، ٹھاکر نے وضاحت کی۔ وہ وصال دین کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے ٹھاکر جی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ احسان فراموش نہیں ہو سرکار، جمال دین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا ایک اور احسان ہوگا مجھ پر اور وصال دین پر، ورنہ میں اسے کہاں پڑھاتا بھلا۔ ٹھاکر کے لیے دل کی بات زبان پر لانا مشکل ہو رہا تھا، تاہم اس نے دل کڑا کر کے کہہ ہی دیا۔ وہ ماسٹر کانتی پرساد ہندو جاتی کا ہے جمال دین، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جمال دین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں ٹھاکر جی؟ علم تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، اس کا تو احسان ہوتا ہے جی۔ ٹھاکر کو حیرت ہوئی، یہ وہی جمال دین تھا جو مذہب کا پکا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کھونے کو تیار تھا۔ کیا اسے ڈر نہیں لگا کہ ہندو ماسٹر اس کے بچے کا دھرم خراب کر دے گا، جبکہ ٹھاکرانی تو صرف صحبت سے ڈر رہی تھی اور بچے کو اس سے مسلمان پریوار سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹھاکرانی کو یہ بات بتائی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ دہلی سے ماسٹر کانتی پرساد آ گئے۔ دونوں بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ کانتی پرساد پڑھے لکھے، لائق اور روشن خیال آدمی تھے۔ دھرم کو انہوں نے بہت پہلے فرسودہ پا کر تاکہ نسیاں پر رکھ دیا تھا۔ عمر ان کی تدریس میں گزری تھی، اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ پریشانی کوئی نہیں تھی، گھر بچوں نے سنبھالا ہوا تھا۔
ठाकुर प्रताप सिंह की पेशकश उन्हें बहुत बड़ी नेमत महसूस हुई। पत्नी के देहांत के बाद उनका कहीं मन नहीं लगता था, बेकारी का एहसास सताता था। ठाकुर की मेहरबानी से उनका बेवक्ती का एहसास भी दूर हो गया, गर्दोपेश भी तब्दील हो गया और मसरूफियत भी मिल गई। ये तय था कि उन्हें पैसा भी बहुत मिलेगा, लेकिन पैसे की उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें 2 शागिर्द मिले। इब्तदा ही में उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ठाकुर का बेटा ना सिर्फ सहीन है बल्कि उसे इल्म की जुस्तजू भी है, जबकि दूसरा लड़का बस ठाकुर के बेटे की मोहब्बत में पड़ रहा था। उसे जो पढ़ाया जाता तोते की तरह रट लेता, जबकि ठाकुर का बेटा बढ़ चढ़कर समझने की कोशिश करता था। कांति प्रसाद को अंदाज़ा हो गया कि उसका मिलान तबा साइंस की तरफ है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कांति प्रसाद की अवतार सिंह में दिलचस्पी बढ़ती गई। वो जितना उसे पढ़ाने की कोशिश करते थे, उससे ज़्यादा वो पढ़ने और समझने की कोशिश करता था। यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक दौड़ लगी थी और शागिर्द हमेशा उस्ताद पर फौकियत ले जाता था। तजस्सुस से इल्म की लगन भरती है। अवतार सिंह मुतजस्सिस भी था और गौर व फिक्र भी करता था। चुनाचा विसाल उससे बहुत पीछे रह गया था। दूसरी तरफ ठाकुरानी रंजीता ने भी अपने तौर पर एक जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो अपने बेटे से धर्म की, देवी देवताओं की बातें करती थी। और तो और उसने हवेली में एक छोटा सा मंदिर बना लिया था। खुद उसे धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जितना वो जानती थी इतना बेटे को बताना ज़रूरी समझती थी। वो अवतार सिंह से रोज़ पूजा कराती थी। तीसरी तरफ हमीदा थी। अवतार सिंह के जहन में जो सवाल उभरता वो उसका जवाब देने की कोशिश करती। उसके लहजे में अजीब सी सच्चाई और दिल नशीनी थी। बात आसानी से समझ में आ जाती थी। इन 3 लोगों के मुसल्लस के दरमियान बैठा हुआ अवतार सिंह ये समझने की कोशिश करता रहता कि सच्चाई क्या है। साथ ही वह गर्दोपेश की हर चीज़ पर गौर करता, सोचता कि वो क्या है, क्यों है और कैसे है। ये सवाल वो तीनों से करता और तीनों के जवाब मुख्तलिफ होते। वो हैरान होता कि एक ही चीज़ के बारे में 3 अफराद के 3 नज़रिए हैं। इससे उसने ये समझ लिया कि कसरत में इबहाम है, उलझाव है, और ये कि नज़रिए ज़रूरी नहीं दुरुस्त हों, लेकिन उनके गलत होने का इम्कान ज़्यादा है। अवतार सिंह उस पर गौर करता कि सुबह क्या है। अपने तौर पर उसने समझ लिया कि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, और जब तक सूरज रहता है दिन रहता है। सूरज गरूब हो तो रात हो जाती है। उसने ये भी देखा कि सूरज हरकत करता है। मशरिक से निकलता है तो हल्की हल्की धूप फैलती है, और सूरज ऊपर आता रहता है तो धूप में तेज़ी बढ़ती जाती है, और साथ ही गर्मी भी। फिर ऐन सर पर पहुंचने के बाद सूरज मगरिब की तरफ झुकता है तो धूप हल्की होने लगती है, रोशनी कम हो जाती है, यहाँ तक कि सूरज गरूब होता है और रात हो जाती है। सवाल ये था कि ऐसा क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या है। उसने तीनों मौलमों से ये बात पूछी। हमेशा की तरह जवाब मुख्तलिफ मिले। माता जी ने बताया कि सूरज देवता का काम ही रोशनी देना है। दिन भर धूप बांटने के बाद थक जाएं तो आराम करते हैं। मास्टर जी ने बताया कि सूरज नहीं चलता बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। जिस हिस्से में हम मौजूद हैं वो जब घूमता हुआ सूरज के सामने आता है तो सुबह हो जाती है। जब तक सामने रहता है दिन रहता है, और जब घूमता हुआ सूरज से ओझल हो जाता है तो रात हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल सूरज गरूब नहीं होता। जिस वक्त हमारे यहाँ सूरज गरूब होता दिखाई देता है तो वो दूसरी तरफ तुलू होता नज़र आता है और वहाँ सुबह होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज के दम से है। इसी की वजह से हरारत है। हरारत ना हो तो ज़मीन पर कोई फसल ना उगे और सर्दी ही सर्दी हो। अवतार सिंह को याद था कि ये बात अम्मा ने भी कही थी कि धूप ना निकले तो फसलें ख़राब हो जाती हैं। अम्मा ने कहा कि सूरज अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, उससे ज़िंदगी है और वो अपने वक्त पर तुलू और गरूब होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और अम्मा ने एक बात ऐसी बताई जो उसकी समझ में सबसे ज़्यादा आई। अम्मा ने कहा कि अल्लाह ने दिन और रात बनाए हैं ताकि इंसान दिन में काम और रात में आराम करें। वो कैसे अम्मा? छोटे ठाकुर, ये बताओ कि तुम दिन में क्यों नहीं सोते? अम्मा ने पूछा। छोटे ठाकुर ने कहा, क्योंकि मुझे अंधेरे में नींद आती है, रोशनी में मैं सो नहीं सकता। तो सोचो, सूरज हर वक्त निकला रहता तो तुम कैसे सोते? और नहीं सोते तो थकन बढ़ती रहती। सोए बगैर रह सकते हो तुम? नहीं अम्मा, कभी मैं ज़्यादा थक जाऊँ तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता हूँ। और सोचो कि सूरज निकलता ही नहीं और हर वक्त अंधेरा रहता तो लोग काम कैसे करते, फसलें कैसे होती, खाना कैसे पकता, ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती ना। अवतार सिंह ने बड़े फ़ख्र से सोचा कि अम्मा कितनी अकल वाली हैं। ये बात तो मास्टर जी ने भी नहीं बताई थी। अवतार सिंह ने समझ लिया कि सूरज देवता बहुत शक्तिमान है। ज़मीन पर ज़िंदगी उसी के दम से है। जब वो गुस्से में होता है तो गर्मी बढ़ जाती है,
انسان اور جانور پسینے میں نہا جاتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایک دن سورج نہیں نکلا، آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ بات نہیں کہ صبح نہیں ہوئی۔ صبح تو ہوئی ہے، سورج بھی نکلا ہے، لیکن اس کی دھوپ، اس کی روشنی کا راستہ بادلوں نے روک رکھا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بادل تو معمولی سی چیز تھے اور وہ سورج جیسے شکتیمان کا راستہ روک سکتے تھے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اس نے موسموں کا مشاہدہ کیا۔ ماسٹر جی نے اس کی بڑی رہنمائی کی، ورنہ ماتا جی اور اماں تو ہر بات کے جواب میں بھگوان کی اچھا اور اللہ کی مرضی کہہ دیتی تھی۔ سردی آتی ہے بس آتی ہے، گرمی آئے گی اسے آنا ہے۔ ماسٹر جی نے اسے بتایا کہ موسموں کے پیچھے بھی سورج کا دخل ہے۔ زمین سورج سے دور ہٹتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، اور قریب ہوتی ہے تو گرمی آتی ہے۔ پھر اس نے بارش کو سمجھا، یہ بھی سمجھا کہ بارش کتنی اہم ہے۔ صرف دھوپ سے فصلوں کا تعلق نہیں تھا، بارش نہ ہو تو بھی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگلے 2 برس میں اس نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ جس میں شکتی ہو اور جو سمجھ میں نہ آئے، وہ ماتا جی کے نزدیک دیوی تھی یا دیوتا، اور اماں ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ سب کچھ اللہ کے کام ہے، کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے، سب طاقت اللہ کی ہے۔ پہلے بچوں کو کھیل کود سے فرصت نہیں تھی، اب ان کے لیے دن چھوٹا پڑتا تھا۔ 3 وقت تو ماسٹر جی پڑھاتے تھے، اس لیے معمولات کچھ بدل گئے تھے۔ اوتار سنگھ کے ایک دن چھوڑ کر حمیدہ کے ہاں جانے کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب وہ کم وقت کے لیے جاتا تھا۔ چھوٹا ٹھاکر 8 سال کا ہوا تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اسے سچ مچ کا گھوڑا دیا۔ گھوڑا وصال دن کو بھی ملا، کیونکہ ٹھاکر جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اکیلا یہ تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ ان دونوں کو گھوڑ سواری سکھانے لگا، اور وہ بیٹے سے باتیں بھی کرتا تھا، اسے راجپوتی آن کے بارے میں بتاتا تھا، ان کے اوصاف سے متعارف کراتا، اسے پرکھوں کی بہادری کے قصے سناتا۔ باپ ہونے کے ناطے جمال دین بھی پیچھے نہیں تھا، وہ لٹھیا چلانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو لٹھیا چلانا سکھانا شروع کر دیا۔ یوں وقت اور سمٹنے لگا۔ دونوں لڑکے ان نئی مصروفیات میں بہت خوش تھے۔ ان کے نزدیک وہ نئے کھیل تھے، نئے بھی اور دلچسپ بھی۔ مگر پھر ایک دن یہ ہوا کہ چھوٹے ٹھاکر اوتار سنگھ پر معلومات کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ اب تک وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اور بھگوان ایک ہی ہیں، فرق صرف زبان کا ہے، اور لفظوں کی طرح، جیسے ماتا جی شمع کہتی ہیں اور اماں معافی، جسے ماتا جی بنتی کہتی ہیں اور اماں التجا، اور اماں نے اسے تاثر بھی یہی دیا تھا۔ اس دن اس نے اماں سے کہا، اماں تم بھی اللہ کی پوجا کرتی ہو؟ اماں نے جھرجھری سے لی، ایک لمحے ہچکچائی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی دکھاؤ نا اماں، میں بھی اس کی پوجا کروں گا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی، ان سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ مجھے اللہ کی مورتی دکھاؤ نا اماں، اس نے ضد کی۔ وہ تو نہیں ہوتی چھوٹے ٹھاکر۔ کیوں اماں؟ بھگوان کی تو ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹے ٹھاکر کو ہلا دینے والی بات تھی۔ تو اللہ اور بھگوان ایک نہیں ہیں؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، دیکھ چھوٹے ٹھاکر، تم اب مجھ سے یہ باتیں نہ پوچھنا۔ ٹھاکر جی اور ٹھاکرانی کو پتہ چل گیا کہ میں تم سے ایسی باتیں کرتی ہوں تو وہ ہم سب کو مروا دیں گے، اور یہ بھی نہ ہوا تو تمہیں کبھی ہم سے ملنے نہیں دیں گے۔ چھوٹا ٹھاکر ڈر گیا۔ اس کے لیے تو ان سے نہ ملنے کا تصور بھی ناقابل قبول تھا، کجا یہ کہ مر جانے کی بات۔ اس نے غور سے اماں کے چہرے کو دیکھا جو پیلا پڑ گیا تھا، وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ سچ اماں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، تم ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بات کبھی نہ پوچھنا، اور میری کہی ہوئی کوئی بھی بات اپنے ماتا پتا کے سامنے نہ دہرانا۔ اللہ کا نام بھی نہ لینا ان کے سامنے، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ ہم تمہیں خراب کر رہے ہیں، وہ ہمیں مروا دیں گے بیٹے۔ ٹھیک ہے اماں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، چھوٹے ٹھاکر نے بڑے خلوص سے وعدہ کیا۔ مگر آج جو میں پوچھوں وہ بتا دو۔ حمیدہ نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی۔ تب حمیدہ نے اسے بتایا کہ اس کا اللہ ایک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، مگر اس کی قدرت نظر آتی ہے، وہ زبردست ہے، سب کچھ اس نے بنایا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو ماتا جی اور پتا جی اسے کیوں نہیں مانتے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لمحے 9 سالہ ٹھاکر اوتار سنگھ کے نتائج اخذ کرنے والے ذہن نے ایک بڑی بات سمجھ لی۔ اس نے جان لیا کہ ماننے نہیں ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، نہ ماننے سے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور جو نہیں ہے اسے مان لینے سے وہ ہو نہیں جائے گا۔ ماننے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اسے خود سمجھنا ہوگا۔ وہ اسی کی تلاش حق کا نقطۂ آغاز تھا۔